دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ شوہر بیرون ملک گیا تو اپنے 15 سال کی بہن میرے سر پر چھوڑ گیا، تو میں نے جلدی سے غریب بوڑھے سے اس کی شادی کر کے چلتا کیا اور شوہر کو بتایا کہ بہن کی شادی بہت اونچے خاندان میں کر دی۔ یہ سن کر شوہر خوش ہوا۔ کچھ سال بعد شوہر گھر آنے لگا تو میں نے نوکروں سے کہا، اگر نند پھٹے پرانے کپڑوں میں آئے تو اسے گھسنے مت دینا۔ لیکن جیسے ہی شوہر آیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا نام اسما ہے۔ میرا شوہر باہری ملک جانے لگا تو اپنی 15 سال کی بہن کی ذمہ داری مجھے سونپ کر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی جلدی غریب بوڑھے آدمی کے ساتھ شادی کروا کر اسے چلتا کر دیا تھا اور شوہر کو بتایا کہ میں نے تمہاری بہن کی شادی بہت امیر خاندان میں کر دی ہے۔ میرا شوہر یہ بات سن کر بہت خوش ہوا تھا۔ پھر جب مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر واپس آ رہا ہے تو میں نے گھر میں نوکروں سے کہہ دیا تھا کہ خبردار، میری نند کو آج گھر میں ہی ہرگز مت آنے دینا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں یہاں آئے اور تماشا بنائے۔ اس طرح رات کو جب میرا شوہر آیا تو مجھے بولا کہ تمہارے لیے باہر اسپیشل گفٹ لایا ہوں۔ میں بہت ہی خوش ہوئی اور میں نے گفٹ کھولا تو میری چیخ نکل گئی۔ میں بھاگنے لگی، مگر میرے شوہر نے جب وہ جا رہا تھا اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی وہی نظریں جو کئی سالوں سے میرا سب کچھ تھی۔ اس دن اس کی آنکھوں میں بس ایک ہی پریشانی تھی، اس کی چھوٹی بہن، وہ بچی جسے اس نے اپنے والدین کی موت کے بعد ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ وہ مجھے اس کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہ تمہاری امانت ہے، میری غیر موجودگی میں اس کے ماں باپ اب سب تم ہی ہو، بس تم اسے سنبھال لینا۔ میں نے آنکھوں میں کچھ قطرے سجا کر ہاں کر دی۔ شاید وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ میں سچ میں اس کی بہن کو جان سے زیادہ سمجھوں گی، لیکن نہیں، میرے دل میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد گھر کا سکون کچھ دنوں تک بوجھل سا لگا۔ لڑکی خاموشی سے ساتھ کچن میں گھومتی تھی، کبھی سوال کرتی تھی، کبھی ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی تھی۔ شروع میں نے اسے بہت برداشت کیا، پھر وہ مجھے بوجھ لگنے لگی۔ ایک دن اس نے کہا کہ بھابھی، بھیا کا فون آئے تو مجھے ضرور بلا لینا، مجھے ان سے بات کرنی ہے، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ مجھے ان سے اپنی پڑھائی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ اس کی سادگی پر مجھے ہنسی آتی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ ابھی تم چھوٹی ہو، مگر گھر کے کام سیکھ جاؤ، پڑھائی بعد میں ہو جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں معصوم سوال تیر گئے تھے جو میں نے اگلے ہی لمحے نظر انداز کر دیے تھے۔ پہلی بار میں نے اسے کھانے سے منع کیا تھا۔ کھانے کی میز پر سب کے لیے ایک جیسا کھانا ہوتا تھا، مگر اس کے سامنے بچا کچا ٹھنڈا کھانا رکھا جاتا تھا۔ نوکرانی اگر بیچ میں آتی تو میں اسے کہتی کہ دیکھو، اس لڑکی کے تو سادہ زندگی کی عادت ڈالنی ہی ہے، زیادہ نخرے کرواؤں گی تو کل کو میرے ہی منہ پر چڑھ جائے گی۔ مگر بچی کچھ نہیں کہتی تھی۔ اس کا نام عالیہ تھا۔ وہ صرف نظریں جھکا لیا کرتی تھی۔ عالیہ نے ایک دن موبائل نکالا اور کہنے لگی کہ بھیا سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ موبائل مجھے دے دو، ویسے بھی تمہارے بھیا بہت بیزی ہیں، میرے پاس ابھی ان سے تمہاری بات کروانے کا ٹائم نہیں ہے۔ اس رات میں نے اس کا پرانا موبائل نکال کر توڑ دیا اور رابطے کا ہر راستہ بند کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اسکول جانے کی ضد کرنے لگی۔ اس کا کہنا تھا کہ بھیا نے کہا تھا کہ میری پڑھائی رکے گی نہیں۔ میں نے سخت لفظوں میں جواب دیا کہ تمہارے بھیا باہر ہیں اور گھر کی ساری ذمہ داری میرے ہاتھ میں ہے، جیسا میں کہوں گی ویسا ہی ہوگا۔ اس پر اس کی زبان بند ہو گئی تھی، لیکن آنکھوں میں وہ سوال جیسے جم سا گیا تھا۔ ایک دن میں نے نوکرانی کو بلایا اور کہا کہ عالیہ کو کچن کی صفائی، باتھ روم دھونا، جھاڑو لگانا، سارے کام سکھاؤ، یہ کام کرے گی تبھی کچھ بنے گی۔ نوکرانی نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا کہ مالکن، یہ تو بچی ہے، ابھی بھلا یہ کیا کام کرے گی؟ میں نے اسے فوراً ہی گھور کر دیکھا اور کہا کہ یہ سب اس کی پرورش کا حصہ ہے، اور ویسے بھی گھر میں رہ کر مفت کی روٹی توڑنے سے تو بہتر ہے کہ کچھ سیکھ ہی لے۔ عالیہ دن بدن خاموش ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے وہ مجھ سے باتیں کرتی تھی، اب صرف میری آنکھوں سے حکم مانتی تھی اور سر جھکا کر کام کیا کرتی تھی۔ ایک رات میں نے اس کے کمرے کی لائٹ آف کرنے کے بعد کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو وہ اپنے بھائی کی تصویر ہاتھ میں لے کر چپ چاپ بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور کہا کہ یہ کیا ناٹک ہے، کیا کر رہی ہو؟ سونے کا ٹائم ہے اور یہ رونا دھونا بند کرو۔ تمہیں اپنے بھیا کی فکر ہے، تم کام میں دھیان دو، وہ تمہاری ایسی حرکتوں سے خوش ہوں گے۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کر لی تھیں اور بستر پر لیٹ گئی۔ اگلی صبح اس نے ناشتہ بنایا، میری مدد کی، لیکن چہرے پر تھکان اور دل میں کنفیوژن صاف نظر آ رہی تھی۔
جب وہ کچن سے باہر نکلی تو نوکرانی نے مجھ سے کہا کہ مالکن جی، عالیہ تو بہت ہی خاموش ہو گئی ہے، اس کا دل بہت اداس ہے۔ میں نے سختی سے کہا کہ دل دکھے یا ٹوٹے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، گھر کا کام ٹھیک ہونا چاہیے بس۔ اس کے بعد میں نے نوکروں کو حکم دیا تھا کہ اگر وہ لڑکی کچھ الٹا سیدھا کرے تو مجھے فوراً خبردار کر دینا۔ میرے لیے وہ کوئی ذمہ داری نہیں رہی تھی، بس ایک بوجھ تھی جس سے مجھے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ اب جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو شاید اس دن سے میرے گناہوں کی شروعات ہوئی تھی، اس دن سے جس دن میں نے اس کی طرف بڑھا ہوا ہاتھ تھام کر اسے ماں بن کر سنبھالنے کا وعدہ کیا تھا اور اگلے ہی لمحے اس وعدے کو توڑ دیا تھا۔ اس دن دوپہر کو میں کچن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب محلے کی ایک سب سے زیادہ باتیں کرنے والی عورت کلثوم آئی، جسے دوسروں کے گھریلو معاملات میں ٹانگ اڑانے کا بہت شوق تھا۔ وہ بیٹھتے ہی کہنے لگی کہ مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے لیکن دل بڑا کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا بتاؤ کیا بات ہے، میں سن رہی ہوں۔ انہوں نے چائے کا گھونٹ لے کر کہا کہ ایک بوڑھا جان پہچان کا ہے، اس کی بیوی مر چکی ہے، اکیلا ہے، اسے گھر سنبھالنے کے لیے بیوی چاہیے۔ تمہاری نند کو ویسے بھی یہاں کوئی خاص کام تو ہے نہیں، تمہارے لیے بوجھ ہی ہے، کیوں نہ؟ میں نے بات کاٹتے ہوئے کہا عمر کیا ہے اس کی؟ انہوں نے کہا کہ لگ بھگ 50 سال کے آس پاس ہوگی، مگر گھر اس کا ہے، گاڑی بھی ہے، اکیلا ہے، تمہارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ میں نے چپ چاپ سر ہلا دیا تھا جیسے کچھ سوچ رہی ہوں، مگر اندر ہی اندر دل میں ایک فیصلہ کر چکی تھی۔ اگلے دن میں نے عالیہ کو ناشتہ بنانے کا کہا، مجھے ایسے ہی پلیٹ میز پر رکھ کر میں نے کہا ادھر بیٹھو، تو وہ خاموشی سے میرے پاس بیٹھ گئی تھی۔ میں نے کہا تمہاری قسمت کھلنے والی ہے، تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے، بہت ہی اچھے گھر کا ہے اور بہت ہی شریف لڑکا ہے۔ وہ میری بات سن کر ایک پل کے لیے حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگی تھی، پھر بولی بھیا کو آپ نے اس بارے میں بتایا ہے؟ بھابھی، وہ کہتے تھے کہ میری شادی وہ خود کریں گے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہی تو سرپرائز ہے تمہارے لیے، وہ واپس آ کر خوش ہو جائیں گے۔ اس نے سر جھکا لی تھی اور صرف اتنا کہا کہ اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو ٹھیک ہے بھابھی۔ میں نے اگلے ہی دن شادی کی تیاری شروع کر دی تھی، نہ کسی رشتہ دار کو بلایا تھا، نہ کسی محلے والے کی پرواہ تھی۔ کلثوم مولوی کو لے کر آئی تھی اور پھر اس طرح میں نے عالیہ کو اچھی طرح سے تیار کر دیا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تم گھونگھٹ میں ہی رہنا، کسی کے سامنے گھونگھٹ مت کھولنا، اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے۔ اس دن اس کے ہونٹ بند ہو گئے تھے اور آنکھوں میں الجھن تھی، مگر اس نے سوال نہیں کیا۔ شادی کی رسم اتنی سادہ تھی کہ جیسے کوئی سودا طے ہو رہا ہو، سب کچھ خاموشی سے ہو گیا تھا۔ بوڑھے نے ہاتھ بڑھایا تو عالیہ نے جھجک کر اپنا ہاتھ پیچھے ہٹانا چاہا۔ میں نے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالا اور کہا کہ یہ تمہارا شوہر ہے، شکر کرو کہ عزت سے تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ اس کی شادی ہو چکی تھی اور اگلے ہی گھنٹے عالیہ کو اس کے نئے گھر بھیجنے کی تیاری شروع ہو گئی تھی۔ اسی شام جب میں اس کا سامان پیک کر رہی تھی، وہ پاس بیٹھ کر خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے کہنے لگی کہ بھابھی ایک بار بھیا سے بات کروا دو، صرف ایک بار، وہ میری شادی کی خبر سن کر خوش ہو جائیں گے۔ میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا کہ میں انہیں خود بتا دوں گی، اس وقت اس بارے میں بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، کل وہ خود فون کریں گے اور وہی تمہیں دعائیں دیں گے۔ اس نے کوئی بحث نہیں کی تھی، بس سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھنے لگی اس نے اپنے بھائی کا نمبر ملایا۔ میں نے فوراً اس کے ہاتھ سے فون چھین لیا تھا اور کہا کہ ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آئی ہے، یہ تمہاری نئی زندگی ہے، پرانی باتیں بھول جاؤ۔ بھائی کی محبت میں جو کچھ ملا تھا وہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ دنگ رہ گئی تھی، خاموشی سے بیٹھی رہی اور پھر گاڑی کا دروازہ بند ہوا اور وہ خاموشی سے نکل گئی تھی۔ 2 دن کے بعد اس بوڑھے کی بیٹی گھر آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ آپ نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ یہ لڑکی اتنی چھوٹی ہے، نہ اسے کھانا بنانا آتا ہے، نہ اپنا منہ کھولتی ہے، ابو کو تو اس سے بات کرنا بھی مشکل لگتا ہے۔ میں نے کہا شروع میں ساری لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، دھیرے دھیرے سب سیکھ جائیں گی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ وہیں پر سیٹ ہو جائے، کبھی واپس نہ آئے، بس اب وہ ہمارے راستے سے ہٹ گئی ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کا نمبر بھی بلاک کر دیا تھا۔ کلثوم نے کہا کہ کیا سچ میں کوئی اعتراض نہیں ہوا عالیہ کو؟ میں نے کہا بالکل بھی نہیں، بلکہ وہ تو بہت خوش ہے، اور اگر کچھ ہوا بھی تو مجھے کیا، میری ذمہ داری تو ختم ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو اگلے ہی دن فون کیا اور بڑی خوشی سے کہا کہ آپ کی بہن کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا تھا، میں نے تمہاری بہن کی شادی کر دی ہے، بہت اچھی اور شریف لوگ ہیں۔ انہوں نے خوش ہو کر کہا کہ چلو میری دعا تمہارے ساتھ ہے، تم نے میری غیر موجودگی میں جو میری بہن کے ساتھ کیا اس کا بدلہ میں کبھی نہیں دے سکتا۔
میں نے جھوٹ کے اندر سکون تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اندر کہیں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کچھ غلط ہو چکا ہو جسے ٹھیک کرنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ دوپہر کے وقت میرے موبائل پر ویڈیو کال آئی تھی۔ باہر کے نمبر کو دیکھ کر میرا دل دھڑک گیا تھا۔ مجھے چہرے پر سکون بھری نرمی لانی پڑی، مگر دل بے فکر نہیں تھا۔ میرے شوہر سلیم نے ہنستے ہوئے پوچھا کہ کیسی ہو تم، اور سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ پھر وہ اصل بات پر آ گئے تھے۔ انہوں نے کہا، اور میری بہن عالیہ، وہ کیسی ہے؟ وہ اپنے سسرال میں خوش ہے نا؟ میں نے ایک لمحے کو سانس روکی، پھر مسکرا کر کہا کہ تم بیکار میں فکر مت کرو، وہ بہت اچھی جگہ رخصت ہوئی ہے، بہت ہی امیر ہے، عزت اور دولت سب کچھ ہے ان لوگوں کے پاس۔ وہ روز آپ کو یاد کرتی ہے اور آپ کا نام لیتی ہے۔ انہوں نے اسکرین کی دوسری طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور لمبی سانس لی۔ کہنے لگے کہ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کال بند ہونے کے بعد میں نے لیپ ٹاپ کو کھولا۔ سچ کے ہر دروازے کو بند کرنے کے لیے اب جھوٹ کا پوری طرح سے انتظام کرنے کی ضرورت تھی۔ میں نے الگ الگ ویب سائٹ سے امیر خاندانوں کی لڑکیوں کے فوٹو ڈاؤن لوڈ کیے۔ کوئی فائنل فنکشن تو کوئی یونیورسٹی میں لیکچر دے رہی تھی، کسی کے ہاتھ میں پھول تھا تو کسی کے کاندھے پر شال۔ سب کچھ میرے کام کا تھا، اور ان فوٹوز پر میں نے اپنی نند کے چہرے کی فوٹو ایڈٹ کر دی تھی۔ میں نے عالیہ کے نام سے ایک فرضی سوشل میڈیا پروفائل بنائی تھی۔ اس میں ایسے کیپشن لگائے کہ جیسے وہ سچ میں کسی امیر گھرانے کی بہو ہو۔ کسی میں لکھا کہ میرے بھیا کے خواب سچ ہو گئے، بھیا کے خواب حقیقت بنے، اور ساتھ ہی وہ فوٹو اپلوڈ کر دی۔ 1 گھنٹے میں پوری طرح سے نقلی زندگی آن لائن ہو چکی تھی۔ اگلے دن میں نے ویڈیو کال پر پروفائل اپنے شوہر کو دکھایا۔ انہوں نے فوٹو دیکھ کر آنکھیں پھاڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ میں نے سیریس ہو کر کہا کہ ہاں، وقت بدل گیا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو سنوارا۔ اس کا شوہر اسے بہت سپورٹ کرتا ہے۔ دیکھو، اس کی فوٹو ایک اخبار میں بھی چھپی ہوئی ہے۔ سلیم تو بہت خوش ہوئے تھے۔ تصویر کی اسکرین شاٹ لے کر انہوں نے اپنے پاس سیو کر لی تھی۔ اسی شام سوشل میڈیا پر فوٹو دیکھ کر اور قریبی رشتہ داروں کا فون آیا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی کے لیے بھی اس جیسا رشتہ ہی دیکھنا، ذرا عالیہ کے شوہر کا بیک گراؤنڈ تو بتاؤ۔ میں ہنسی اور جواب دیا، وہ لاہور میں رہتی ہے، کافی اچھے اور پڑھے لکھے شریف لوگ ہیں، ان کا بہت بڑا بزنس ہے، وہاں جا کر سب کچھ سنبھال لیا ہے۔ ان دنوں میں نے عالیہ کے فرضی شوہر کا بھی پروفائل بنایا۔ اس میں اس کی قیمتی گاڑیاں، گھڑیاں برانڈڈ کپڑوں میں دکھائی۔ میں نے عالیہ کا فرضی انٹرویو بھی تیار کر لیا تھا، جس میں وہ عورتوں کی آزادی پر بات کر رہی تھی۔ ویڈیو ایپ ڈاؤن لوڈ کیا اور ایک کلپ تیار کر لیا تھا۔ میں نے محلے میں بھی باتیں پھیلانی شروع کر دی تھیں۔ کہیں باہر جاتی تھی تو 1-2 عورتوں کو کان میں بتاتی تھی کہ تمہیں پتہ ہے، میری نند کا شوہر بہت بڑا بزنس مین ہے، اب وہ یہاں نہیں رہتی بس، بلکہ لاہور میں چلی گئی ہے۔ گھر میں موجود نوکروں کو بھی اچھی طرح سے صلاح دیتی تھی کہ اگر کوئی بھی عالیہ کے بارے میں پوچھے تو صرف اتنا کہنا کہ مالکن جی نے انہیں ماڈرن فیملی میں بیاہ دیا تھا۔ اس کی کبھی کال آتی ہے، لیکن وہ بہت بیزی رہتی ہے۔ اسی دوران میں نے عالیہ کے اصل حالات کے بارے میں سب دروازے بند کر دیے تھے۔ اس کا پرانا موبائل پہلے ہی توڑا جا چکا تھا۔ اگر کبھی اس کا میسج کہیں سے آیا بھی تو میں نے فوراً نمبر بلاک کر دیا تھا۔ ایک دن کلثوم آئی اور کہنے لگی کہ سنا ہے عالیہ بولتی بھی نہیں ہے، بس چھت کے کونے میں بیٹھی رہتی ہے، کھانا بھی نہیں کھاتی ہے، جواب بھی نہیں دیتی ہے۔ میں نے سر جھٹکا اور کہا کہ شروع میں سب لڑکیاں ایسا ہی کرتی ہیں، 1-2 کھا کر سیدھی ہو جائے گی۔ شام کو جب میرے شوہر کا دوبارہ فون آیا تو انہوں نے کہا کہ کاش میں وہ ساری تصویریں خود دیکھ سکوں، میں ویڈیو کال پر اپنی بہن سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جلدی سے جواب دیا کہ ابھی وہ ایک ورک شاپ میں گئی ہوئی ہے، موبائل نہیں رکھا، وہاں جیسے ہی وہ گھر آتی ہے میں آپ کی اس سے بات کرواتی ہوں۔ فون بند ہوتے ہی میں نے پروفائل پر ایک ورک شاپ کی اور ایک جعلی پوسٹ لگا دی تھی، اور پھر فوٹوز گوگل سے لیے اور لکھا کہ سوشل ورک کے لیے اور اگلی ورک شاپ کا انتظام۔ ان دنوں میری سچائی کا ڈر بھی دب چکا تھا۔ مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ میں نے ہر سوراخ بند کر دیا ہے۔ شوہر، رشتہ دار، محلے والے سب میرے ہاتھ میں تھے۔ گھر میں دوپہر کی خاموشی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی نئے پردے دیکھ رہی تھی کہ دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ نوکر نے کہا کہ مالکن باہر کوئی لڑکی ہے، پھٹے پرانے کپڑوں میں بھیگی ہوئی، وہ کچھ کہہ بھی نہیں رہی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ نوکر نے کہا لگتا تو ایسی ہے جیسے عالیہ میڈم جی ہیں، لیکن پہچانی نہیں جا رہی۔ میں باہر آئی تو وہ عالیہ ہی تھی۔ اس کے گلے میں دوپٹہ نہیں تھا، کپڑے کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے، پاؤں ننگے تھے اور بازو پر نشان تھے جیسے کسی نے اسے مارا ہو۔ وہ نظریں جھکا کر میرے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے اندر ہی اندر دانت پیسے اور فوراً نوکر کو آنکھ سے اشارہ کیا۔
کہ دروازہ بند رکھو اور زیادہ شور کرے تو غصے سے کہہ دینا یہاں جگہ نہیں ہے۔ وہ کچھ کہے بنا زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے کھڑکی کے پردے کھینچ کر باہر جھانک کر دیکھا تو اپنی گود میں سر رکھے خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، جیسے اس کا جسم تو یہاں ہو مگر جان کہیں اور ہو۔ میں کمرے میں واپس آ گئی تھی لیکن دل عجیب سا بے چین ہو رہا تھا۔ میں نے ٹی وی کھولا، چینل بدل کر سیریل لگا لیا تھا، آواز تیز کر لی تھی اور خود کو بیزی رکھنے لگی تھی۔ شام کے وقت محلے کی ایک عورت نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگی کہ تمہاری نند دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے اور تم اسے اندر نہیں آنے دے رہی ہو، لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے سختی سے کہا کہ وہ میری نند نہیں رہی، اس کی شادی ہو چکی ہے، اب اس کا شوہر جانے اور وہ جانے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس رات جب بارش ہوئی تو وہ بھیگتے ہوئے وہیں بیٹھی رہی تھی، نہ کسی نے کچھ کہا نہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ نوکر نے آ کر کہا کہ مالکن جی اگر عالیہ مر گئی تو پریشانی ہو جائے گی، کم سے کم اسے چائے ہی دے دیتا ہوں۔ میں نے غصے سے کہا کہ وہ اب ہماری نہیں رہی، اگر زندہ رہی تو چلی جائے گی۔ رات کے وقت میں نے کھڑکی سے پھر سے جھانک کر دیکھا تو وہ اپنی باہوں میں سمٹی ہوئی تھی، دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ بارش رک چکی تھی مگر اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے پردہ ڈھک دیا اور لائٹ آف کر کے سونے چلی گئی تھی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو دروازے کے پاس وہ نہیں تھی۔ میں نے نوکر کو بھیجا تو اس نے بتایا کہ وہ دن نکلنے سے پہلے ہی یہاں سے چپ چاپ اٹھی اور بنا کچھ کہے کہیں چلی گئی تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا تھا، فوراً اپنے موبائل سے اس کے شوہر کو میسج بھیجا کہ اپنی بیوی کو سنبھالو، اگر دوبارہ یہاں پر آئی تو پولیس کو بلا لوں گی۔ میرے دروازے پر تماشا نہیں ہونا چاہیے۔ دوپہر کو اس کا شوہر خود آیا، دروازے پر آ کر کہنے لگا وہ آئی تھی کیا؟ گھر سے 3 دن سے غائب ہے، وہ سب کچھ مجھ پر ڈال گئی ہے، اگر آئی ہو تو بتا دینا۔ میں نے دروازے کے پیچھے سے کہا کہ ہاں وہ آئی تھی 3 دن پہلے، میں نے اسے نکال دیا، یہ گھر اس کا نہیں تھا۔ اس کا شوہر تھوڑی دیر خاموش رہا پھر چلا گیا۔ اسی دن شام کو کلثوم نے فون کیا، کہنے لگی کہ سنا ہے تمہاری نند بھاگ کر واپس آ گئی تھی، محلے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے سخت لفظوں میں جواب دیا کہ بھاگی نہیں، وہ بھاگنے لگی تھی، ہم نے اسے روک دیا تھا، اس کے شوہر کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ انہوں نے ہنسی روک کر کہا کہ بس یہ لڑکیاں بھی نہ اپنی جگہ سمجھتی ہیں۔ کچھ دن کے بعد جب میں بازار گئی تو راستے میں ایک بوڑھی عورت نے مجھے روک کر پوچھا کہ بہن وہ چھوٹی لڑکی کہاں گئی جو تمہارے ساتھ رہتی تھی؟ بڑی شریف لڑکی تھی۔ میں نے معمولی سا جواب دیا کہ اوپر والے نے اس کی نصیب کھول دیے، بہت خوش ہے اپنے سسرال میں۔ رات کو جب میں بستر پر لیٹی کھڑکی سے باہر دیکھا تو لگا جیسے کچھ یاد آنے لگا ہو۔ وہ بارش کی رات، اس کا بھیگا ہوا جسم، خون سے زخمی پیر، خاموشی سے اس کا بیٹھا رہنا، سب ایک مووی کی طرح میرے دماغ میں چلنے لگا تھا۔ میں نے کروٹ لی، لائٹ بند کی اور دل میں سوچا کہ جو ہونا تھا ہو گیا، اس نے خود ہی زندگی سے ہار مان لی ہے، میں نے تو صرف دروازہ بند رکھا تھا۔ رات کے 2 بجے موبائل کی گھنٹی بجی، میں نیند میں تھی لیکن اس وقت فون کا آنا تھوڑا بے مطلب سا ہوتا ہے، دل گھبرا سا گیا تھا۔ اسکرین پر نیا نمبر تھا، میں نے سوچا شاید باہر سے میرے شوہر کی کال آئی ہوگی، لیکن جیسے ہی میں نے کال اٹھائی تو اسی طرف عالیہ کی کانپتی ہوئی اور بجھی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے کہا کہ بھابھی میں ہوں، بھابھی بس ایک بار میری بھیا سے بات کروا دو، مجھے مرنے سے پہلے ان سے ملنا ہے۔ اس کی بات سن کر کچھ لمحے کے لیے میری سانسیں رک گئی تھیں، لیکن میں نے فوراً خود کو سنبھالا تھا۔ میں نے کہا تم اب اس قابل نہیں رہی ہو کہ تمہاری ان سے بات کروائی جائے، تمہارے بھیا تمہارے کچھ نہیں لگتے، جو تمہاری قسمت میں تھا وہ تمہیں مل چکا ہے۔ اگر ادھر آنے کی کوشش کی تو میں تمہیں خود پولیس کے حوالے کر دوں گی، تمہیں میری قسم ہے۔ دوبارہ اس نمبر سے فون آیا تو بہت برا ہوگا۔ دوسری طرف پوری طرح سے خاموشی چھا گئی تھی، جیسے سانس بھی رک گئی ہو۔ پھر بہت دھیمی سی آواز آئی، بھابھی صرف ایک بار بھیا سے بات کروا دو۔ میں نے بنا ایک اور لفظ سنے فون کاٹ دیا تھا اور اسی وقت نمبر بلاک کر دیا تھا۔ کچھ لمحے کمرے میں خاموشی رہی، اندھیرے میں اس کی آواز گونجتی رہی۔ میں نے تکیے سے منہ چھپا کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ صبح ہوتے ہی میں نے نوکر کو بلایا اور سختی سے کہا کہ سنو، اگر وہ لڑکی کبھی اس گھر کے پاس بھی نظر آ جائے تو دروازے کے باہر ہی اس کو بھگا دینا، اس کے لیے اب یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ نوکر نے سوال کرتے ہوئے انداز میں مجھے دیکھا تھا، پھر سر جھکا لیا تھا، کہنے لگا کہ مالکن جی ایسا ہی کریں گے۔ میں نے آگے کہا کہ اگر اس نے کسی سے بات کرنے کی کوشش کی تو سیدھا مجھے خبر کر دینا۔ وہ چپ چاپ چلا گیا تھا۔ اگلے ہی دن دوپہر میں میرے شوہر کا فون آیا، وہ بہت ہی خوش موڈ میں لگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری چھٹی ہو گئی ہے، اگلے مہینے ہی آ رہا ہوں۔ میں نے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، اس کا تو ہم سب انتظار کر رہے تھے۔
پھر سے انہوں نے وہی سوال کیا۔ کہنے لگے، ویسے تم نے کبھی میری بہن سے میری بات کیوں نہیں کروائی؟ وہ تو مجھے فون بھی نہیں کرتی۔ میں نے فوراً مسکرا کر جھوٹ بول دیا، ارے وہ بہت بیزی رہتی ہے، کبھی ورک شاپ میں، کبھی سوشل ورک میں، کبھی اپنے شوہر کے ساتھ، لگ بھگ کبھی کبھی مجھے بھی کئی دن میں میسج کرتی ہے۔ تم آؤ گے تو خود ہی سب کچھ دیکھ لینا۔ وہ تھوڑا سا چپ ہو گئے تھے، پھر کہنے لگے کہ عجیب بات ہے، جب چھوٹی تھی تو روز میرے سے باتیں کرتی تھی، اب اتنی بدل گئی ہے۔ جلدی سی ٹاپک بدلتے ہوئے کہا کہ تمہاری بہن اب بچی نہیں ہے، وہ ذمہ دار عورت بن چکی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سب بدل جاتے ہیں۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے فون بند کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے کمرے کی صفائی کرواتی ہوں، جب آؤ گے تو سب تیار ملے گا۔ شام کو میں نے نوکروں کو دوبارہ یاد دلایا کہ یاد رکھو، اگر عالیہ کا سایہ بھی اس گھر پر پڑا تو سب کی چھٹی ہو جائے گی، کسی کو بھی اس لڑکی پر ترس نہیں کھانا ہے۔ 2 دن کے بعد محلے کی ایک عورت نے بتایا کہ بہن، کسی نے کہا ہے کہ عالیہ شہر کی کسی NGO میں نظر آئی ہے، لوگوں کو کھانا بانٹتی ہے، چھوٹے بچوں کو پڑھاتی ہے، بہت بدلی سی لگنے لگی ہے، لیکن پہچان میں آ جاتی ہے۔ میں نے تو چپ رہنے میں ہی بھلائی سمجھی، صرف اتنا کہا کہ اب اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو تھا وہ ختم ہو چکا۔ انہی دنوں ایک انجان نمبر سے ایک میسج آیا، میں مرنے سے پہلے بھیا کو دیکھنا چاہتی ہوں، صرف ایک بار۔ میں نے وہ میسج بنا کھولے ڈیلیٹ کر دیا، پھر موبائل پوری طرح آف کر کے دوسرے دن تک خاموشی میں رکھا۔ میں نے اپنے شوہر کو فوٹو بھیجنی شروع کر دی، وہی پرانی فلوٹی فوٹو، پروفائل بنائی، نقلی ایوارڈ فنکشن کی فوٹو۔ وہ ہر بار خوش ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میری بہن پر مجھے فخر ہے۔ دوسری طرف عالیہ کی خبریں دھیرے دھیرے NGO کے آس پاس کے لوگوں تک پہنچنے لگی تھیں۔ کلثوم نے بتایا کہ سنا ہے وہ بچوں کو فری میں تعلیم دیتی ہے۔ ایک عورت بتا رہی تھی کہ وہ ہر ہفتے غریبوں کے کپڑے اور راشن لے کر آتی ہے۔ میں نے اس کی بات کو ہنسی میں نظر انداز کر دیا اور سوچا کہ یہ سب ناٹک ہوتے ہیں، اصل میں وہ یہاں سے نکل گئی تھی تو بدنام ہو کر گئی تھی، اب سوشل ورک کے بہانے عزت بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی رات جب سب سو گئے تھے، میں نے اپنے موبائل کی گیلری کھولی اور عالیہ کی پرانی فوٹو دیکھنے لگی، وہ فوٹو جس میں وہ اپنے بھیا کے ساتھ کھیل رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ میں نے فوٹو بند کی اور دل سے اسے جھٹک دیا کہ مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، اب اس کی قسمت اور اس کا راستہ الگ ہے۔ اگلے دن میرے شوہر نے ایک فون کیا کہ میری بہن کا کوئی نمبر ہے، اس سے بات کرنے کا دل کر رہا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ اس نے نمبر بدل لیا ہے، کہتی ہے کہ جب واپس آؤں گی تو خود بات کر لوں گی۔ ویسے بھی عالیہ کے شوہر کو پسند نہیں کہ وہ زیادہ فون پر لگی رہے۔ فون بند ہوتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کے وجود کو مجھے پوری طرح سے غائب کر دینا ہی ہوگا۔ NGO لوگوں کی ہمدردی اور اس کی محنت شاید اسے دوبارہ زندہ کرے، لیکن میرے گھر کے دروازے پر اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، نہ اب اور نہ کبھی ہوگی۔ دوسری طرف کی حقیقت سے میں بے خبر تھی، مگر وہ دسمبر کی شام تھی، ہوا بدن میں گھستی جا رہی تھی۔ سلیم اپنی فیکٹری سے نکلے ہی تھے کہ ایک عجیب آواز نے ان کو پکارا تھا۔ سلیم پیچھے مڑے تو ان کا وہی پرانا دوست کھڑا ہوا تھا جو بچپن میں ان کے ساتھ محلے میں رہتا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، ہنسنے لگے اور قریب کے ہی ایک کافی شاپ میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ باتوں کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوا تھا جہاں پہلے رکا ہوا تھا۔ میرے شوہر کے دوست علی نے انہیں بتایا کہ وہ ابھی 2 ہفتے پہلے ہی آیا ہے۔ کچھ لمحے بعد ہی اس نے میرے شوہر کو بتایا کہ تمہارے بارے میں کافی سنا ہے، لیکن سن کر حیرانی بھی ہوئی ہے اور دکھ بھی ہوا ہے۔ علی نے چونک کر سلیم سے پوچھا، کیوں دکھ، کس بات کا؟ علی نے کافی کا سپ لیا اور سیریس ہو کر کہنے لگا کہ سلیم، ہمارے شہر میں غریبوں کو مفت راشن بانٹنے کے لیے کیمپ لگا تھا جو کہ بہت ہی سنسان جگہ میں تھا۔ وہاں پر ایک جھگی کے باہر میں نے ایک لڑکی کو بچوں کو پڑھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ بہت ہی کمزور سی لڑکی تھی، بہت کم بولتی تھی۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میں دنگ رہ گیا تھا، کیونکہ وہ بالکل تمہاری بہن کی جیسی لگ رہی تھی، تمہاری بہن عالیہ جیسی۔ یہ سن کر تو سلیم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ انہوں نے گہری سانس لی، پھر پوچھا، کیا تمہیں سچ میں یقین ہے کہ وہ میری بہن ہی تھی؟ علی نے کہا کہ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، اس نے صرف کہا کہ اب میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس کے لفظوں کا انداز، اس کی آنکھوں کا درد سچ سچ بتا رہا تھا کہ وہ تمہاری بہن ہی تھی۔ یہ بات سن کر علی نے اپنا سر جھکا لیا تھا اور ان کا دل کسی انجانے ڈر میں ڈوبا جا رہا تھا۔ انہوں نے علی سے آگے پتہ لیا کہ تم نے اسے کس دن دیکھا تھا اور کہاں دیکھا تھا، وہ اکیلی تھی یا پھر کسی کے ساتھ تھی؟ علی نے ساری بات سلیم کو بتا دی تھی کہ جھگی جیسے کمرے کے باہر ایک پیڑ کے نیچے کچھ بچے بیٹھے، ان کے ہاتھوں میں پرانی کاپی اور پینسل تھی اور وہ ان کو پڑھا رہی تھی۔ اس کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے
اور اس نے ایک دوپٹہ اپنے پورے جسم پر لپیٹا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر خروچ کے نشان تھے۔ ساری جانکاری ملنے کے بعد اسی رات سلیم نے واپسی پر کمرے کی لائٹ بند کی، لیکن انہیں نیند نہیں آئی تھی۔ بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے چھت کو تکتے ہوئے عالیہ کی مسکراہٹ یاد کی تھی، وہ چھوٹے چھوٹے جوتوں میں بھاگنا، کچن میں آ کر شور مچانا، بھیا کہہ کر لپٹ جانا، پھر وہ سارا سب کچھ دھواں بن کر اڑ گیا جو انہیں یاد آ رہا تھا۔ اب جو چہرہ یاد آ رہا تھا وہ جھگی میں بیٹھا ہوا تھا، بے رنگ، زخمی اور خاموش تھا۔ اگلے دن سلیم نے مجھے ویڈیو کال کی۔ انہوں نے اپنے چہرے پر دکھاوے کی مسکراہٹ سجا کر پوچھا کہ کیا حال ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے نارمل انداز میں خوش ہو کر کہا کہ جی سب ٹھیک ہے، سب بہت اچھا ہے، تم بس اپنے کام پر دھیان دو۔ کچھ لمحوں بعد سلیم نے کہا کہ اسما مجھے ایک بات سچ سچ بتاؤ، کہاں ہے؟ ان کی بات سن کر اچانک میری آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے گھبراہٹ آ گئی تھی۔ پھر فوراً میں نے مسکرا کر کہا کہ کیا ہوا، اتنے سیریس کیوں ہو رہے ہو؟ عالیہ کہاں ہے؟ وہ تو بہت اچھی جگہ ہے، بس تم آ جاؤ، خود دیکھ لینا کہ اب وہ سوشل ورک کرتی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ بزی رہتی ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہے۔ آپ تو اپنی بہن کی کامیابی دیکھ کر حیران ہی رہ جاؤ گے۔ سلیم کچھ دیر خاموش رہ کر کہنے لگے، میں حیران ہوں گا اگر سب کچھ ویسا نکلا تو۔ میں نے جلدی سے بات کو بدلنے کی کوشش کی تھی اور کہا کہ اچھا چھوڑو یہ سب اور بتاؤ کہ کب واپس آ رہے ہو۔ سلیم نے دھیرے سے کہا کہ شاید جلدی کام پورا ہونے والا ہے، دل کر رہا ہے کہ سب خود دیکھوں۔ اس رات سلیم نے علی کو دوبارہ فون کیا اور کہا جو پتہ تم نے دیا تھا وہاں کی فوٹو کھینچو اور مجھے اس جگہ کا ایک ثبوت چاہیے۔ علی نے اگلے ہی دن اپنے ایک دوست کو اسی لوکیشن پر بھیجا جہاں اس نے عالیہ کو دیکھا تھا، اور پھر اس نے وہاں کی تصویریں کھنچوائیں۔ وہیں جھگی اور عالیہ تھی۔ علی کے دوست نے ساری تصویریں علی کو سینڈ کیں اور اس کے بعد علی نے وہ ساری تصویریں سلیم کو سینڈ کیں۔ لوکیشن کے ساتھ سلیم نے فوٹو دیر تک دیکھی، پھر انہوں نے موبائل میں سیو کر لی۔ ان کا دل ابھی بھی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن دماغ کہہ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہے۔ اسی دن پلان بنانا شروع کر دیا۔ ان کے دل میں ابھی بھی صرف ایک سوال تھا، کیا میری بہن سچ میں وہی لڑکی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں، یا صرف مجھے دکھایا گیا ہے وہ سچ ہے؟ انہوں نے مجھے فون کیا کہ اگر میں آؤں تو کیا عالیہ مجھے ملے گی؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ جی ضرور ملے گی، آپ کے لیے ایک سرپرائز بھی ہے۔ عالیہ اور اس کے شوہر نے آپ کے لیے گفٹ تیار کیا ہے، بس آپ آ جاؤ، آپ سب کچھ دیکھ کر خوش ہو جاؤ گے۔ سلیم نے فون بند کر کے ایک لسٹ بنائی اور اس لسٹ میں کچھ سوال تھے، کچھ شک اور کچھ جواب جن کا وقت اب قریب آ رہا تھا۔ ایک واپسی تھی جو سب کچھ بدلنے والی تھی۔ جب انہوں نے واپسی کی ڈیٹ دی تو میرا دل جیسے سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ راتوں کو نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے میں نے کچھ نہیں ہونے دیا۔ صبح ہی گھر کی صفائی شروع کروائی، پردے بدلوائے، بیڈ شیٹ بدلوائی اور کمرے کو بھی نیا گیٹ اپ دیا تھا۔ اپنے شوہر کے لیے تازہ اور مہنگے پھول منگوائے تھے۔ کچن میں ان کی پسند کا کھانا بنوانا شروع کر دیا۔ میں نے نوکروں کو بلا کر سختی سے انہیں حکم دیا تھا کہ مالک آ رہے ہیں، سب کچھ ٹائم پر ہو جانا، انہیں کوئی بھی چیز پرانی نہیں لگنی چاہیے۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ میرے کان لگاتار دروازے کی گھنٹی سے ڈر رہے تھے۔ میں نے پرانے نوکر کو الگ سے بلایا جو محلے والوں کو پہچانتا تھا۔ اس سے کہا کہ ذرا دیکھ کر بتاتے رہنا کہ اگر عالیہ یہاں آئے تو فوراً مجھے خبر کر دو۔ اس نے سر ہلا کر کہا کہ مالکن جی، میں نے کہا کہ اگر وہ سچ میں یہاں آئی تو گلی میں ہی اسے ذلیل کر کے بھگا دینا، میری عزت کا سوال ہے۔ شام کو میں کچن میں تھی کہ تبھی مجھے نوکر نے بتایا کہ دوپہر کو گلی میں دیکھی گئی تھی، پرانے کپڑوں میں ایک NGO کے بیچ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بس اس گھر کو کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی، کچھ بولی نہیں۔ میں نے فوراً کہا کہ اسے دوبارہ گلی میں دیکھا تو سیدھا بھگا دینا، اگر نہیں بھیجا تو زور سے کہنا کہ یہ لوگ عزت کی پرواہ نہیں کرتے۔ دوسری طرف عالیہ NGO میں کام کر رہی تھی۔ وہاں اسے ایک وکیل ملا تھا جس نے کہا کہ اگر تم چاہو تو تمہارے ساتھ جو ہوا ہے اس کی قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ عالیہ نے ایک تصویر نکالی جو اس بوڑھے کے ساتھ اس کی شادی کی فوٹو تھی جو اس نے روتے ہوئے کھنچوائی تھی۔ اس نے کہا کہ میری حقیقت یہی تھی اور میرے پاس اب یہی ثبوت ہے۔ NGO کے اونر نے اسے ایک سماجی فنکشن میں لے جانا شروع کر دیا جہاں وہ دوسری لڑکیوں کو اپنی کہانی سناتی تھی اور ان کی آنکھوں میں حیرانی، افسوس اور ہمت چمکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ ایک دن ایک رپورٹر لڑکی نے اس سے انٹرویو کے لیے کہا، اگر ہم یہ ریکارڈ کریں گے تو کئی لڑکیوں کو آپ کی وجہ سے ہمت ملے گی، تو کیا تیار ہو؟ عالیہ راضی ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب سچ دبانا نہیں، دکھانا ہے۔
یہی ویڈیو بعد میں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تھی اور سچ وہ تھا جو میرے جھوٹ کو نگلنے والا تھا۔ اسی دوران میں نے اپنے شوہر کے لیے نئے کپڑوں کی شاپنگ کی تھی، ان کی پسند کا پرفیوم منگوایا تھا اور ان کے لیے خوبصورت گفٹ خریدا تھا۔ میں نے گھر کا کونا کونا بدل دیا تھا تاکہ انہیں محسوس ہو کہ ان کی بیوی نے ان کی غیر موجودگی میں ہر چیز کو کتنی اچھی سے کیری کیا ہوا ہے۔ وہی رات تھی جب میں نے وکیل کی کال سنی جو میری نند کے کیس پر کام کر رہا تھا۔ کال کسی اور کے لیے تھی لیکن میں نے اتفاق سے نوکر سے فون سے بات سنی۔ وکیل کہہ رہا تھا کہ ہمیں عالیہ کے بھائی سلیم جی سے بات کرنی ہوگی، وہی اصلی گواہ ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے نوکر کو دھمکایا اور کہا اگر تم نے اس بارے میں کسی کو بتایا تو تمہیں نوکری سے نکال دوں گی۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کیا، میں تمہارے لیے سرپرائز رکھ رہی ہوں، تم بس جلدی سے آ جاؤ۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ میں خود جانے والا ہوں۔ ان کے لفظ کچھ بدلے ہوئے سے لگ رہے تھے جیسے وہ کچھ جان چکے ہوں، لیکن میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ادھر عالیہ نے اپنے بیان کو عدالت میں جمع کروا دیا تھا۔ NGO والوں نے اس کی مدد کی تھی اور ایک کانفرنس رکھی تھی۔ رپورٹر نے سوال کیا کہ اگر آپ کے بھائی کو یہ سب پتہ چل جائے تو عالیہ نے کہا کہ صرف ایک بار ان کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ ان کی بہن کیا بن چکی ہے اور یہ جاننا چاہتی ہوں کہ انہیں میرا درد محسوس ہوا یا نہیں۔ میرے لیے اب وقت گزر چکا تھا۔ ہر گھڑی ہر لمحہ مجھے لگتا تھا جیسے دروازے پر عالیہ کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے رات کو ہر دروازے کو تالا لگوا دیا تھا اور کیمروں کی ریکارڈنگ چیک کی تاکہ میرے شوہر کو کچھ پتہ نہ چلے۔ یہی میری پوری کوشش تھی، لیکن جو چیز قریب آ رہی تھی وہ صرف سلیم کی واپسی نہیں تھی، سچ کی بھی واپسی تھی۔ اور میں شاید جتنا بھی دروازہ بند کر لوں وہ سچ اب رکنے والا نہیں تھا۔ دروازے پر گھنٹی بجی تو میں نے آئینے میں خود کو آخری بار دیکھا، ہلکا سا پرفیوم لگایا، کپڑوں کو ٹھیک کیا اور قدم دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا اور اندر میرے شوہر داخل ہوئے تو وہی انداز، وہی چال، مگر ان کی نظروں میں خاموشی تھی جو مجھے کھٹک گئی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ آخر آپ آ ہی گئے، کتنا انتظار کروا دیا آپ نے۔ وہ خاموش رہے، پھر جوتے اتارے اور سیدھا اندر جا کر بیٹھ گئے۔ میں نے کچن سے چائے کی ٹرے نکالی اور ان کے سامنے چائے رکھ دی۔ میں نے کہا کچھ تو کہو، اتنے دنوں کے بعد آئے ہو، مگر انہوں نے صرف کہا کہ ابھی تھک گیا ہوں، صبح بات ہوگی، کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان کے رویے پر حیران تھی۔ انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور کمرے میں چلے گئے تھے۔ صبح کا ٹائم تھا، وہ ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے۔ میں نے خاموشی سے ان کے سامنے چائے کا کپ رکھا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر چہرہ سنبھالے ہوئے تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا کچھ اور لا دوں تو انہوں نے میری طرف دیکھے بنا کہا کہ بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں کرسی کھینچ کر ان کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے جیب سے ایک موٹی سی فائل نکال کر ٹیبل پر رکھ دی تھی، پھر موبائل سے ایک ویڈیو چلا دی۔ اس بار آواز تھوڑی اونچی تھی جو صاف سنائی دے رہی تھی۔ لفظ کچھ اس طرح سے تھے کہ بھیا اگر میری آواز سن پا رہے ہیں تو صرف ایک بار مجھے دیکھ لو، ایک بار مجھے سن لو۔ میرے بھیا، مرنے سے پہلے میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس ویڈیو میں میری نند عالیہ کی آواز تھی، وہی لڑکی جسے میں نے اپنی زندگی سے الگ کر کے پھینک دیا تھا۔ میری سانس رکنے لگی تھی۔ میں نے آگے بڑھا کر موبائل بند کرنا چاہا مگر اس نے جھٹک دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ سب دیکھنا تمہارے لیے ضروری ہے کیونکہ جو تم نے برسوں سے چھپایا وہ اب سچ میرے سامنے کھل چکا ہے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، سلیم NGO والوں کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے بس دھیرے سے بولو، میں نے NGO کے سر سے بات کی ہے، انہوں نے مجھے وہ ساری رپورٹ دی ہے جس میں تمہارا کردار بار بار دہرایا گیا ہے، ہر جگہ تم، ہر لفظ اور تمہارا سایہ ہے۔ میں نے فائل کی طرف نہیں دیکھا، صرف اپنے ہاتھوں کو گھورتی رہی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے جب میں نے اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھا تو میں نے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کیا تھا۔ میں نے سمجھا کہ یہ کوئی سازش ہے، کسی دشمن کی چال ہے، لیکن پھر میں نے اس کے خط کو پڑھا، اس کی آواز سنی، اس کی خاموشی کو محسوس کیا۔ تم نے میرے بھروسے کو توڑ دیا، اور وہ بھی ہنستے ہنستے۔ میں نے جیسے آخری لفظ پر کچھ کہنا چاہا لیکن چپ رہی۔ سلیم نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ وہ زور سے چیخ کر بولے تھے کیونکہ اب مجھے تمہاری زبان پر بھی بھروسہ نہیں رہا۔ تم نے اپنی آسانی کے لیے ایک معصوم کی زندگی برباد کر دی اور مجھے صرف فوٹو دکھا کر بہلاتی رہی۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے اسے کبھی کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں کیا۔ وہ چلا کر بولے نقصان؟ جس دن تم نے اسے بیچ دیا اس دن اس کا جسم بکا نہیں تھا، اس کی روح بھی ٹوٹ گئی تھی۔ تم نے اس کے بھائی کا گھر چھینا تھا، عزت چھینی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں صرف تمہارے میٹھے لفظوں سے ہمیشہ دھوکہ کھاتا رہتا؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنے شوہر کے پیر پکڑ کر کہا کہ پلیز سلیم، مجھے ایک موقع دے دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ انہوں نے کہا
کہ نہیں اسما، تمہارے پاس بہت موقع تھے، جب وہ فون کرتی تھی، جب وہ دروازے پر آئی تھی، جب وہ بارش میں بھیگ رہی تھی، تم نے ہر بار دروازہ بند کیا۔ آج وہی دروازے تم پر بند ہو چکے ہیں۔ ان کی بات پر میری چیخ نکل گئی تھی۔ میں نے کہا، سلیم، میں پچھتا رہی ہوں، مر رہی ہوں۔ وہ پلٹ کر جانے لگے، پھر رک کر بولے، مرنے اور جینے کا فرق تم نے اس دن خود مٹا دیا تھا جب تم نے اس کا ہاتھ کسی بوڑھے کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ اب پچھتاوے کا وقت نہیں رہا، اب صرف حساب کا وقت ہے۔ اسی وقت دروازے پر نوکر آیا اور کہنے لگا کہ مالک باہر کچھ لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، وہ NGO والے ہیں، ان کے ساتھ ایک رپورٹر بھی ہے۔ یہ سن کر میں چونک گئی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ سلیم نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے سچ کو دنیا کے سامنے لائیں گے۔ اب میں تمہارے جرم کا گواہ بننے والا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، بلکہ میں تمہارے خلاف ہوں۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم سب کے سامنے میری بے عزتی کرو گے؟ انہوں نے کہا، نہیں، تم نے جو کیا خود اپنے لیے کیا، تمہیں صرف وہی ملے گا جس کی تم نے بنیاد رکھی تھی۔ دروازہ کھلا اور باہر وہ لوگ کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کیمرہ، فائل اور ایک چھوٹی سی CD تھی۔ وہی حقیقت، وہی ثبوت جسے میں مٹی میں دفن کرنے کی کوشش کی تھی۔ سلیم نے میری طرف آخری بار دیکھا اور کہنے لگے، اب تمہیں خود اپنے سچ کا سامنا کرنا ہے۔ میں جا رہا ہوں اپنی بہن کو لے کر، جو اب صرف میری بہن نہیں بلکہ میری بیٹی بھی ہے۔ دروازہ بند ہوا اور میں اپنے ہاتھ میں وہی فائل پکڑے زمین پر بیٹھی رہ گئی تھی۔ پہلی بار مجھے لگا کہ پردہ صرف جھوٹ پر نہیں ہوتا، کریکٹر پر بھی ہوتا ہے، اور آج وہ پردہ اٹھ چکا تھا۔ گھر کے ہال میں کرسیاں لگا دی گئی تھیں۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید کوئی میٹنگ ہے، شاید عالیہ کچھ سمجھنے کے موڈ میں ہے، لیکن جب نوکر نے آ کر کہا کہ مالک جنہیں محلے والوں، رشتہ داروں اور سارے نوکروں کو آج شام کے لیے بلایا ہے، یہ سن کر میرے دل میں گھبراہٹ ہونے لگی تھی کہ میرا شوہر تو مجھے اکیلا چھوڑ گیا۔ پھر شام سے کچھ دیر پہلے مہمان آنے لگے، میرے شوہر کے چاچا اور ماما اور ان کے کچھ اور بھی رشتہ دار، محلے اور بڑے بڑے لوگ، اور بھی کئی سارے لوگ تھے جنہیں میں برسوں سے نظر انداز کر رہی تھی۔ کمرے کا ماحول بوجھل ہو چکا تھا۔ سلیم اندر داخل ہوئے تو ان کے ساتھ عالیہ بھی تھی، وہی بچی جو اب عورت بن چکی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، مگر وہ زخم ابھی بھی باقی تھے جو برسوں پہلے میں نے اسے دیے تھے۔ اس نے سب سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں ہال میں کونے میں کھڑی ہوئی تھی، نظریں نیچی تھی، ماتھے پر پسینہ تھا۔ سلیم نے سب کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگے کہ آج میں آپ سب کے سامنے ایک فیصلہ سنانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک کہانی سننی ہوگی۔ انہوں نے اسکرین پر وہی ویڈیو چلائی جو پچھلے دنوں مجھے دکھا چکے تھے، وہی چیخیں، وہی خاموشی اور وہی زخم۔ جب ویڈیو ختم ہوئی تو ہال میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ محلے کی عورتوں نے ایک دم سے کہا کہ اللہ، یہ تو عالیہ کی بھابھی ہے۔ سلیم نے کہا کہ ہاں، یہ وہی عورت ہے جسے میں نے اپنی بہن کو امانت کے طور پر سونپا تھا، اور یہی وہ عورت ہے جس نے میری غیر موجودگی میں اس امانت کا سودا کر دیا۔ میرے سسرال کی طرف داروں نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور میرے شوہر کے ماموں نے کہا کہ کیا یہ سب سچ ہے؟ بہو، تم نے ایسا کیسے کر لیا؟ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ سلیم نے آگے بڑھ کر فائل سب کے سامنے رکھی اور کہنے لگے، یہ ہے اصلی رپورٹ، NGO کی انویسٹیگیشن کے وکیل کا بیان، اور وہ سب جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لوگ ایک ایک کر کے فائل کے قریب آئے، سب نے پنے پلٹے، کچھ سر ہلا رہے تھے، کچھ صرف آہیں بھر رہے تھے۔ پھر ایک آئی ایسی عورت کو تو کوئی ماں بھی نہ کہے۔ ایک عورت نے آگے آ کر کہا کہ مالکن جی، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم آپ کے لیے کام کرتے تھے۔ میں پیچھے ہٹ گئی اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ سلیم نے چلاتے ہوئے کہا کہ میں یہاں انصاف کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ میری بہن آج میرے ساتھ ہے اور میں سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ عورت میری زندگی سے پوری طرح سے نکل جائے گی۔ پھر انہوں نے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جس نے میرے بھروسے کو توڑ دیا، میری بہن کی معصومیت کو مار ڈالا، وہ اب میرے گھر میں رہنے کی حقدار نہیں۔ لوگوں کی آنکھوں میں بھی غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ محلے کی عورتوں نے کہا کہ ایسی عورت سے تو گلی کا کتا بھی نہ الجھے۔ کسی دوسری عورت نے کہا کہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی آسانی کے لیے یتیموں کو مٹی میں ملا دیتی ہیں۔ سلیم نے عالیہ کو اپنے پاس کھڑا کیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ اب تم میری بہن نہیں، میری بیٹی ہو۔ میں نے تمہیں نئی زندگی دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے جیب سے خالی لفافہ نکال کر میری طرف بڑھایا اور میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسے کھولا تو وہ طلاق کے پیپرز تھے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، پر میں جانتی تھی کہ میری غلطی اتنی بڑی ہے کہ اب میں اکیلے ہی زندگی گزار لوں گی۔ ہر لمحے چہرے پر ایک خاموشی سی تھی۔ عالیہ خاموش کھڑی رہی، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جو اس کی جیت کی گواہی دے رہے تھے۔ میں زمین پر بیٹھ گئی جیسے ٹانگوں میں جان ہی نہ ہو۔ کوئی آگے نہیں آیا، کسی نے مجھے تسلی تک نہیں دی، کسی نے پانی تک نہیں دیا۔ میں سن رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا کہ اسے تو چپ چاپ شہر سے نکال دینا چاہیے۔ دوسری آواز آئی کہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔
اتنا ظلم کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ شام کو سب لوگ چلے گئے تھے۔ سلیم نے مجھ سے میرا سامان پیک کرنے کو کہا اور نوکروں سے کہا کہ اب یہاں کی مالکی نہیں رہی، جو عزت دی تھی وہ خود چھین لی ہے۔ میرے پاس کہنے کو اب کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میں نے نظریں جھکائی، بس یہ سنا کہ عالیہ اب اسی گھر میں اور میں اس کی جگہ نہیں چھین سکتی۔ دروازے پر کھڑے ہو کر سلیم نے مجھے آخری بار دیکھا اور کہا کہ جاؤ اس راستے پر جسے تم نے خود چنا تھا۔ میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ دروازہ بند ہوا اور میں اپنی نئی پہچان کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ وہ جو لوگ عزت کی چادر اتار کر بے عزتی کی گلی میں داخل ہوتی جا رہی تھی۔ اس دن ہمارے شہر میں میلہ لگ رہا تھا، جہاں میلے میں ایک بہت بڑا پروگرام رکھا گیا تھا۔ وہاں پر شہر کے بڑے بڑے موجود تھے۔ سب لوگ ایک ایسے انسان کا انتظار کر رہے تھے جو اب کئی دنوں سے خبروں کی ملکہ بنی ہوئی تھی۔ اسٹیج پر عالیہ کھڑی ہونے والی تھی، جس کی خاموشی کبھی کسی دروازے کے پیچھے دفن کر دی گئی تھی۔ اسٹیج پر جب عالیہ کا نام پکارا گیا تو تالیاں گونجنے لگی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی مائک کے پاس پہنچی۔ چہرے پر سکون تھا اور وجود میں بھروسہ تھا۔ اس نے نرمی سے کہنا شروع کیا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن میں یہاں کھڑی ہو جاؤں گی۔ مجھے دھوکے نے طاقت دی ہے۔ جن لمحوں میں میری آواز دبائی گئی تھی، انہی لمحوں نے میری پہچان بنائی۔ وہاں پبلک میں بیٹھی ہوئی ایک جوان لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بعد میں اس سے ملنے کے لیے آئی اور کہنے لگی کہ آپ کی کہانی نے میری ہمت بڑھائی ہے، میں بھی اپنی زندگی واپس حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اب صرف ایک NGO کی ممبر نہیں تھی، بلکہ ایک مثال بن چکی تھی۔ بڑے بڑے ٹی وی چینل پر اس کی کہانی کو عزت دی جا رہی تھی۔ اس کی کہانی کو عزت سے دکھایا گیا۔ اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر لوگوں نے عالیہ کے لیے تعریف کی اور دعاؤں کے میسیج چھوڑ دیے۔ ایک دن ایک سینئر نے اس کے انٹرویو کے دوران پوچھا کہ اتنے بڑے دھوکے اور زخم کے بعد بھی آپ نے معافی کا راستہ کیوں چنا؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ میں نے اگر بدلہ لیا تو شاید سکون نہیں ملتا۔ میں نے معاف کیا اور خود کو آزاد کر دیا۔ میں نے گھر کھویا لیکن ایک دنیا جیت لی۔ ایک اور NGO نے اسی سال ہمت والی بیٹی کے ایوارڈ سے اسے سمانت کیا۔ پروگرام میں اس نے صرف ایک بات کہی تھی کہ میری خاموشی میرے خلاف استعمال کی گئی، اس لیے میری آواز میرا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس نے لڑکیوں کے لیے چھوٹا سا اسکول کھولا، جہاں نہ صرف اسکولنگ تھی بلکہ قانونی معاملات اور خود پر بھروسہ کرنے کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ ایک دن اس کے آفس میں ایک ماں اپنی بیٹی کو لے کر آئی تھی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی کو سیکھنا ہے، زندگی کو سمجھنا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی آپ جیسی بنے۔ عالیہ اکثر اسکول میں لیکچر دیتی اور لڑکیوں کو بتایا کرتی تھی کہ ان کا جسم اور آواز صرف ان کی ہے، کسی کو یہ حق نہیں کہ تمہاری زندگی کا فیصلہ تم سے چھپ کر کرے۔ ایک شام جب عالیہ اپنے اسکول کے آفس میں بیٹھی فائلوں میں تھی تو سلیم اسکول میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک فوٹو فریم تھا جس میں ان کی اور ان کی بہن کی بچپن کی فوٹو تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ فوٹو ملی ہے ایک پرانے باکس میں، سوچا کہ اپنی بہن کو دے دوں، شاید یہ فوٹو اب تمہیں یاد نہ ہو عالیہ، لیکن میرے لیے یہ سب کچھ ہے۔ عالیہ نے فوٹو اپنے ہاتھ میں لی اور کہا کہ بھیا مجھے یاد تو سب ہے، بس اب وہ آنکھیں نہیں رہیں جو دھوکہ نہ پہچان سکیں۔ سلیم نے اپنے بہن کے کام پر گرو محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ تمہیں بہن کہا تھا مگر تم تو بیٹی سے بھی بڑھ کر نکلی۔ پھر ایک دن عالیہ کی کہانی دور دور تک مشہور ہو گئی۔ دور دور سے لوگ بھی عالیہ کو جاننے لگے، اسے عزت دینے لگے۔ عالیہ اب ایک معمولی انسان نہیں بلکہ ایک مثال بن چکی تھی۔ وہ لڑکی جو بک گئی تھی لیکن پھر خود کو اس نے اس قابل بنا لیا تھا کہ اب کسی کو بکتا نہیں دیکھے۔ باہر سورج ڈوب چکا تھا اور کرائے کے اس چھوٹے سے کمرے میں بس ایک بلب جل رہا تھا جو ہلکی ہلکی روشنی کے ساتھ ٹمٹما رہا تھا۔ میں کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، چائے کا کپ خالی اور نظریں دروازے پر تھیں، نہ کوئی آواز نہ کوئی دستک تھی۔ اب میری دنیا یہی کمرہ تھا، ہر دیوار بیتے ہوئے وقت کی آواز بن چکی تھی۔ اس دیوار پر وہی لمحے چیختے تھے جو میں نے کسی اور کو رلانے کے لیے چنے تھے۔ وہ چیخیں مجھے پلٹ کر سنائی دیتی تھیں۔ دن پاس والے کمرے میں ایک عورت نے اپنی بیٹی کو چلاتے ہوئے پکارا، بیٹی دروازہ بند کر لو۔ میرے کانوں میں فوراً ہی آواز گونجنے لگی تھی، بھابھی ایک بار بھیا سے بات کروا دو، صرف ایک بار۔ میں فوراً اٹھ کر دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی، ہاتھ کانوں پر رکھ لیے تھے، آنکھیں بند کر لی تھیں، مگر آواز تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے خود سے کہا کہ بس ایک وہم ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن دماغ، دل اور ضمیر الگ الگ کہانی سنا رہے تھے۔ میں نے کئی بار سلیم کو فون کرنے کا سوچا تھا، لیکن پھر خیال آیا ان سے بات کرنا اب ناممکن ہے، کیونکہ وہ گھر نہیں رہا، وہاں رشتہ نہیں رہا، وہ عزت نہیں رہی۔ ایک دن اخبار میں ایک چھوٹا سا ایڈ دیکھا، نئی روشنی NGO اور کمزور لڑکیوں کے لیے سلامتی کی جگہ میں۔ جانتی کہ یہ وہی NGO ہے جہاں عالیہ ہے۔ میں نے دروازے تک جانے کا سوچا لیکن قدم فوراً ہی پیچھے کھینچ لیے تھے۔ میں اس دہلیز پر جانے کا سوچ رہی تھی کہ میں کیسے وہاں جا سکتی ہوں جسے میں نے خود ہی بند کر دیا تھا۔
دن گئے کسی نے دستک نہیں دی، محلے میں نئی عورتیں آئیں، نئی آوازیں، نئے دروازے، پرانے گناہوں کو کوئی نہیں جانتا تھا، مگر میری روح میں وہ سب کچھ ابھی بھی زندہ تھا۔ ہر رات نیند سے پہلے وہی ایک لفظ گونجتا تھا کہ بھابھی پلیز بھیا سے ایک بار بات کروا دو۔ ایک دن میں نیند میں چیخ کر اٹھ پڑی تھی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں بات کرواتی ہوں۔ آنکھ کھلی تو سانس پھولی ہوئی تھی، بستر بھیگا ہوا تھا، دروازے کی طرف دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ میں جان چکی تھی کہ اب کوئی دروازہ کھٹکھٹانے نہیں آئے گا، اب جو دروازہ کھلے گا شاید وہی آخری ہوگا۔ دن کی روشنی بھی اب آنکھوں میں چبھتی تھی اور راتیں اب آنسوؤں کی وجہ بن چکی تھی جنہیں کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ اور اس طرح وہ عورت جس نے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں سمجھا، آخرکار ایک کمرے میں قید ہو کر اپنی آوازوں کے ساتھ دفن ہو گئی۔